دیکھو اب یہاں پر جب مولا علی علیہ السلام کا نام گرامی آیا نا، اب یہ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ حضور اکرم نے جو مومن اور منافق کی پہچان بتائی تھی. بہت سارے منافق ایسے تھے کہ جو قرآن کی گواہی ہے، جو ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، قرآن کی گواہی ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے. آج سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے جمعے کے دن، اور سورہ منافقون پڑھنا بھی مستحب ہے. سورہ جمعہ ہے 62واں سورہ، سورہ منافقون ہے 63واں سورہ. آخری آیت جو سورہ جمعہ کی وہ کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب یہ اے رسول آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں یا تجارت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ قرآن ہے، کوئی میں حدیث نہیں پڑھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہو جائے. قرآن ہے. جب حضور مکرم خطبہ دے رہے ہوتے تھے نا جمعے کا، تو کچھ لوگ جب قافلہ تجارت آتا تھا باہر، یا حتیٰ کھیل تماشا سرکس لگا ہوتا تھا، اٹھ کے چلے جاتے تھے. ابھی 1 مہینہ پہلے میں زیارت کر کے آ رہا ہوں، میں اس مقام کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جہاں پر قافلہ تجارت شام سے آتا تھا. اب آپ دیکھیں کتنی اہانت کی بات تھی. ایک عام سا خطیب، مجھ جیسا خاکی خاطی انسان، گناہگار انسان، اب آپ یہاں تشریف فرمائیں محمد امام حسین اسلام میں، سوائے اس کی کہ کوئی بہت ضروری ایمرجنسی کسی کو ہو جائے کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں. مجلس امام حسین کا تقدس یہ ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے جائے گا کہ نہیں، مجلس میں اس طرح سے درمیان میں اٹھ کے جانا مناسب نہیں ہے. کہاں کائنات کا رسول خطبہ دے رہا ہوں. میں کچھ کہنے لگا ہوں، آپ کی خدمت میں ساتھ ہیں. میں مل کے صلوات پہ جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بھی جمعے کا خطبہ. آپ سوچیں رسول اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے جو حدیث قصہ کے راوی بھی ہے کہ 12 لوگ رہ گئے تھے خالی رسول اللہ کے سامنے، سب اٹھ کے چلے گئے. اور مولانا نے فرمایا کہ اگر یہ 12 بھی اٹھ کے چلے جاتے تو اللہ اسی وقت مدینہ پر عذاب نازل کر دیتا. تو اللہ نے کہا کہ کچھ ہیں کہ جو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. اچھا مجھے بتانا، یہ جو تجارت اور کھیل تماشے کو دیکھ کر چلے جاتے تھے، یہ کوئی یہودی تھے کیا؟ اگر یہودی تھے تو نماز جمعہ میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ کوئی عیسائی تھے کیا؟ یہ کوئی مشرک تھے کیا؟ نہ، یہ ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، جبھی تو نماز جمعہ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن تجارت کو دیکھتے، کھیل تماشے کو دیکھتے اٹھ کے چلے جاتے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، رسول کھڑے ہوتے تھے، قائمہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں نا نماز جمعہ کا. وَتَرَكُوكَ، آپ کو کھڑا اکیلا چھوڑ دیتے. جملہ کہنے لگا، پتہ چلا قرآن کے مطابق 2 طرح کے فرار ہیں. ایک مسجد سے فرار ہے، ایک میدان جنگ سے فرار ہے. قرآن کے مطابق 2 طرح کے فرار ہیں. قرآن میں وہ میدان جنگ سے فرار بھی لکھا ہوا ہے. سورہ آل عمران کو پڑھ لینا پورا، سورہ احزاب کو پڑھ لیجئے گا. میری بات پہ اعتبار کرنا، سورہ احزاب میں تو خندق احزاب اس کا دوسرا نام ہے، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ حالت یہ تھی بعض لوگوں کی کہ ازاغت الابصار، آنکھیں ایک دم پھٹی رہ گئی عمر بن عبد کو دیکھ کر. بلغت القلوب الحناجر، اور ایسے ڈرے ہوئے تھے دل کے دل اٹھ کر جیسے حلق میں آ رہا. قرآن ہے، قرآن ہی ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور کتنوں کو شک ہونے لگا. اللہ اب میں کیسے کہوں، اللہ ہے بھی یا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے بھی یا نہیں. اور غرورہ کا لفظ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے خالی دھوکہ دیا ہمیں. اچھا مجھے بتاؤ، یہ سارے جو کہنے والے تھے، یہ ان کا نام جو ہے وہ رام چند تو نہیں تھا، مہندر سنگھ تو نہیں تھا ان کا نام. ان کا نام کوئی مسلمانوں جیسا ہی ہوگا. پتہ چلا ظاہر میں جو کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی کنفرم نہیں ہے. خود اس سے آگے سورہ منافقون بنانے کا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں. لہٰذا ایک پہچان رسول اللہ نے بتلائی
کہ ظاہر میں کہنے والے تو بہت ہوں گے، اب میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو چلیں تاریخ ہے کیا کروں گا؟ دیکھو جب علی بن ابی طالب نے بدر میں احد میں کے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا نا، علی نے عتبہ کو مارا، شیبہ کو مارا، ولید کو مارا، ہاں ابو البختری کو مار دیا، علی نے ابو جہل کو عبداللہ بن مسعود نے مارا تھا، لیکن بہرحال ہر ایک کے قتل میں علی بن ابی طالب کی مدد شامل تھی۔ تو یہ پوری تاریخ ہے۔ پھر عمر بن عبد الود کو، پھر ان سب کی اولادیں فتح مکہ کے بعد مسلمان تو ہوں ظاہری طور پر، کیونکہ زبردستی ہونا پڑا، کوئی اور امکان نہیں تھا۔ ما اسلموا ولکن استسلموا، کا مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام کا لبادہ اڑا تھا۔ لیکن کینہ تو تھا نا دل میں کہ ہمارے باپ داداؤں نے کو مارا علی نے، تو اس کینے کی وجہ سے انہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن علی کا کلمہ زبان سے نہیں پڑھ سکے۔ اور رسول نے یہی بتلایا کہ مومن اور منافق کی پہچان یہی ہے کہ کس کے دل میں محبت علی ہے، کس کے دل میں محبت علی نہیں ہے۔ اور میں آج کی زبان میں آپ کو تھوڑا سا اور ایڈوانس لے کر چل رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے فلٹر لگا لیا ہے، وہ ظاہر میں پھر علی کا ذکر کر لیتے ہیں، دل کے اندر پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب پہچاننا مومن کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ ظاہر میں تو تھوڑا علی کا نام لے لیتا ہے، دل میں کچھ اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک اور پہچان بتلا رہا ہوں، خالی علی کا ذکر نہ چھیڑو، علی کے باپ ابو طالب کا ذکر بھی چھیڑ جاؤ۔ یہ میں نے آسان سے پہچان بتا دی میرے بھائی۔ علی کے ذکر پہ پھر کوئی ڈیسیو کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں ابو طالب کا ذکر چھیڑ دو، اب مومن ہوگا تو چہرہ کھل اٹھے گا، منافق ہوگا چہرہ مرجھا جائے گا۔ کہ علی کے باپ کا ذکر کیوں ہو گیا؟ پتہ اس لیے کہ علی کے باپ سے جو دشمنی ہے نا، وہ فضیلت اور حسد کی دشمنی ہے، حسد کی دشمنی ہے اور فضیلت کی دشمنی ہے۔ کیوں؟ یہ سارے بچوں کی توجہ ہے اور میں بہت اہم بات کہنے لگا ہوں۔ وہ اس لیے ہے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا۔ جب تک پورا مجمع نہیں سمجھے گا میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا۔ کافر تو جو ہے